اب ٹائیفائڈ میں اور اس کے اثرات میں مجھے اس کا اس لیے خیال پیدا ہوا کہ ٹائیفائڈ جب آخر اپنے منتہا کو پہنچتا ہے اور پھر چھوڑنے لگتا ہے تو جسم پر وہ موکھوں کی طرح باریک باریک دھاگے دھاگے سے وہ ابھر آتے ہیں، اور وہ جب نکل آئیں تو اس کا مطلب ہے ٹائیفائڈ نے دم توڑ دیا، اب اس کا جو گند تھا وہ باہر آ گیا۔ اگر جلد پر ظاہر نہ ہو تو پھر یہ کسی نہ کسی طرح اندر دبا رہتا ہے۔ اس خیال سے مجھے اس کی طرف توجہ پیدا ہوئی، باہر اس پر میں نے آزمایا، اس کو میں نے سلفر 200 رسٹاکس 200، اس وقت میں ذرا زیادہ احتیاط کیا کرتا تھا اور وقفہ لمبا کرتا تھا، اب تو میں بہت بعض دفعہ جلدی جلدی بھی دے دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا ہفتے میں ایک دفعہ یہ ایک دفعہ وہ کھاتی چلی جاؤ، اور اس حصے کو جسم کا جو چھوٹا سا رہ گیا اس کی پیمائش کرتی رہو، تاکہ خیال سے نہ مجھے بتاؤ کہ میں اچھی ہو رہی ہوں۔ اگر یہ حصہ بڑھنا شروع ہو گیا تو پھر یقین کرنا کہ تم اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو۔ اس کے بعد وہ گاؤں کی عورت تھی، چلی گئی، دوائی میں نے کہا لے جاؤ کٹھی جتنی چاہیے، وہ 6 مہینے کے لیے لے گئی۔ 6 مہینے کے بعد آئی، بیساکھی ہاتھ میں نہیں تھی، چل کر برآمدے میں آئی ہے، اور مجھے اس نے کہا کہ دیکھ لیں بیساکھی چھوٹ گئی ہے، اور میں نے کہا وہ ناپ کے دیکھا تھا؟ کہتی ہاں میں رکھا، وہ بیچاری کے بس وہ باقاعدہ پیمانہ تو کوئی نہیں تھا، دھاگے رکھے ہوئے تھے، پہلا دھاگا یہ ہے اور دوسرا دھاگا یہ ہے اور تیسرا دھاگا یہ، ہر دھاگا بات کا لمبا ہو رہا تھا، اور اس نے کہا دیکھ لیں کتنا فرق پڑ گیا، پھر دکھایا واقعی پہلے سے بہت موٹی ہو گئی تھی۔ تو ٹائیفائڈ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اگر دماغ پہ حملہ کرے تو پھر اس کا کوئی علاج مجھے معلوم نہیں ابھی تک، نہ کبھی سلفر نے کام کیا ہے نہ رسٹاکس نے، ہو سکتا ہے کوئی دوا ہو، اللہ کے علم میں ہوگی، ہمیں ابھی یہ معلوم نہیں۔ اس کے پاگل بنائے ہوئے پھر پاگل ہی رہتے ہیں بیچارے، اس لیے ٹائیفائڈ کو بہت احتیاط سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور ٹائیفائڈ کے ذمے میں آپ کو ایک دوسرے نسخے کچھ بتاتا ہوں جو اللہ کے فضل سے روزمرہ کے طور پر کام آنے والے ہیں۔ آپ اتنی جلدی تو ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے کہ اس بیماری پر پوری طرح اچھی طرح عبور تو کسی کو بھی نہیں سوائے خدا کے، مگر کسی حد تک آپ اعتماد کے ساتھ کام کر سکیں۔ مگر یہ نسخے چونکہ اکثر کام آتے ہیں اور ان کی علامتیں سمجھنا مشکل نہیں ہے، اس لیے امید ہے بہتوں کو فائدہ ہوگا۔ ایک نسخے کا حصہ ہے جو میں نے حضرت مسلم موعود سے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مسلم موعود نے ہماری والدہ جو ہیں چھوٹی آپا کہلاتی ہیں ام متین، ان کو ہومیوپیتھی کس طرح سکھائی تھی، ان سے وہ دوائیاں بنوایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ مجھے اسی زمانے میں چھوٹی آپا نے بتایا کہ ٹائیفائڈ پہ حضرت مسلم موعود پیروجینم اور ٹائیفائڈنم دونوں دوائیں ملا کے دیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی دیتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے استعمال نہیں کی تھی، تو اس کے بعد میں نے دستور بنا لیا کہ ہر ٹائیفائڈ کے مریض کو دوسری دواؤں کے علاوہ ٹائیفائڈنم اور پیروجینم یہ 2 دوائیں ملا کے دوں۔ پیروجینم زہریلے گوشت سے بنائی ہوئی دوا ہے، اور زہریلا گوشت جو متعفن ہو جائے اس کا زہر انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے پیروجینم گہری تعفن پیدا کرنے والی دوائیوں میں کام آتی ہے۔ غالباً اسی لیے حضرت مسلم موعود نے اسے اختیار کیا ہوگا اور پھر تجربہ کامیاب رہا۔